اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہمیشہ سے اعتدال پر ہے۔ حب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حب اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حسین گلدستہ ہے۔ اسلام کی تاریخ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقام وہ بلند مینار ہے جس کی روشنی سے ہدایت کے راہی فیض پاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دو مشہور روایات ہیں۔ نمبر 1 حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اس کا پس منظر یعنی شان ورود یہ کس وقت پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ صرف لفظوں کو یاد کر لینا کافی نہیں ہوتا۔ تو اس کا شان ورود یہ ہے کہ یمن کے ایک سفر کے دوران بعض ساتھیوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی فیصلے سے اختلاف ہوا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت واضح فرمائی۔ اس حدیث کی تشریح یہاں لفظ مولا ہے۔ تو لفظ مولا کے کئی معنی آتے ہیں عربی لغت میں بھی اور قرآن میں بھی۔ تو یہاں پر مولا کے لفظ سے مراد سیاسی حاکم یا خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، بلکہ مولا کا لفظ یہاں پر محبت کرنے والا دوست اور مددگار ہے۔ جیسا کہ بتایا عربی لغت اور قرآن میں مولا کا لفظ اسی معنی میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ ان الفاظ کے فرمانے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ حضرت علی سے بغض رکھنا میرے ساتھ تعلق کے منافی ہے۔ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ تو اس حدیث کی تشریح میں اگرچہ بعض محدثین نے اس حدیث کی سند پر کلام کیا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ہر لحاظ سے درست ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی فقاہت، شجاعت علمی اور عدالتی فیصلوں کی بصیرت عطا فرمائی تھی۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی برتری کی علامت ہے کہ مشکل ترین مسائل صحابہ کرام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرتے تھے۔ اہل سنت والجماعت اس معاملے میں بالکل صاف راستہ منہج یہ اختیار کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منقبت میں وارد جو یہ صحیح احادیث ہیں ان کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، لیکن ساتھ یاد رہے کہ ان کی تشریح میں غلو اور تکثیر دونوں سے بچتے بھی ہیں۔ غلو یعنی حد سے بڑھ جانا ان حدیثوں کو دیکھ کر اس سے بھی بچتے ہیں، اور تکثیر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹا دیں اس سے بھی بچتے ہیں۔ تو اکابر میں مثلاً شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہم کی تشریحات کا مطالعہ کیا جائے تو مدلل وضاحت آپ کو ان کی کتابوں میں ضرور ملے گی۔ خلاصہ ان کا یہ ہے کہ جس پیارے پیغمبر نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ حدیث متواتر اور مشہور درجے کی ہے،
اس کا شان ورود یہی ہے کہ سفر یمن سے واپسی پر بعض صحابہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی یا کسی فیصلے پر شکایت پیدا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کے دلوں سے میل صاف کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ لفظ مولا کے معنی پہلے بھی بتا دیے ہیں، تو یہی ہیں۔ لفظ مولا کے ویسے عربی میں بہت سے معنی آتے ہیں، جیسے آزاد کرنے والا، غلام، چچا زاد، مددگار، محب، محبت کرنے والا۔ تو یہاں مولا سے مراد خلیفہ یا حاکم نہیں ہے، بلکہ محبوب و مددگار ہے، کیونکہ اگر مولا سے مراد خلیفہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خلیفہ یا امام کا لفظ واضح استعمال فرماتے۔ نیز یہ بھی ہوتا کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اس حدیث کو اپنی خلافت بلا فصل حضرت ابوبکر سے پہلے خلافت کے دلیل کے طور پر پیش کرتے، لیکن ایسا انہوں نے بھی کبھی نہیں کیا، تو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا تعلق محبت اور نصرت سے تھا۔ اس مولا والے لفظ کا تعلق محبت اور نصرت سے تھا۔ خلاصہ یہ کہ اس حدیث کا مقصد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنے والوں کو تنبیہ کرنا تھا کہ علی سے محبت میری محبت کا حصہ ہے۔ اور دوسری حدیث، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابوہا، اور حضرت علی اس کا دروازہ ہیں۔ تو یہ حدیث معنی کے اعتبار سے اکابر علماء بالکل درست اور صحیح مانتے ہیں، یہ حسن اور صحیح ہے۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سیرت مصطفیٰ، جنہوں نے سیرت مصطفیٰ کی کتاب لکھی ہے، ان کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے پیچیدہ مسائل، قضایا یعنی عدالتی فیصلے اور اسرار دین کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو جو ملکہ عطا فرمایا تھا وہ بے مثال تھا۔ دروازے کی تشبیہ ایسے سمجھیں، شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازہ ناگزیر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم تک پہنچنے کا ایک اہم راستہ ہے۔ تاہم اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دوسرے صحابہ مثلاً صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما علم سے محروم تھے، اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلفائے اربع، 4 خلیفہ میں سے ہر ایک دین کے ایک خاص شعبے کا دروازہ ہے۔ حضرت ابوبکر صداقت کا اور قربانی کا، حضرت عمر عدل و سیاست کا، حضرت عثمان حیا اور تدوین قرآن کا، اور حضرت علی علم و فقر کا دروازہ ہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ان احادیث سے خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ثابت ہوتی ہے، جو کہ اپنے وقت پر حق تھی، لیکن پہلے 3 خلفاء رضی اللہ عنہم کی خلافت کی نفی بالکل بھی نہیں ہے۔ مجدد الفسانی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو ولایت کا وہ مقام حاصل ہے کہ تمام سلاسل طریقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکلتے ہیں، اس لیے آپ باب علم اور مولا ہیں۔ تو علماء حق کے نزدیک حضرت علی کی یہ فضیلتیں ان کے بلند مقام کی دلیل ہیں۔ ہم انہیں مولا، اپنا سردار اور محبوب مانتے ہیں الحمدللہ، اور باب علم بھی مانتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ حضرت ابوبکر صدیق پوری امت میں سب سے افضل ہیں اور حضرت علی کی فضیلت ان کی خلافت راشدہ اور ان کی اپنی شان کے مطابق برحق ہے۔ اہل سنت والجماعت محبت میں تمام صحابہ کو
برابر سمجھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، لیکن افضلیت ان میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، اس طرح افضلیت کا معیار وہ ہے جو قرآن، سنت اور اجماع صحابہ جس بات پر تمام صحابہ جمع تھے سے جو ثابت ہے وہ افضلیت چلے گی۔ تو اہل سنت کے نزدیک اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد کائنات کی افضل ترین ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ قرآن نے انہیں ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا کہا، پیارے پیغمبر کے ساتھ دوسرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل انہیں امامت نماز کے لیے آگے کیا، جو کہ ان کی خلافت راشدہ کا پہلا اشارہ تھا۔ حضرت علی کا اپنا قول بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، جو بخاری شریف کی روایت کے مطابق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ نے جب پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر فضیلت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ عدل و انصاف اور فتوحات اسلامیہ کے وہ روشن ستارے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہم صحابہ میں یہ بات مشہور تھی کہ عمر کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں۔ آپ کی فضیلت پر بیسیوں اور احادیث بھی اس بات کی گواہ ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر حیا اور جامع القرآن ہیں۔ ان کی افضلیت کی دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی، اس لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ان کے دفاع میں اور ان کی مظلومیت پر جو کلمات فرمائے وہ تاریخ کا حصہ ہیں، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ بہرحال بات تفصیل کی طرف زیادہ جا رہی ہے، تو خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ علماء حق جیسے حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہم کا موقف یہ ہے، افضلیت کا تعلق مرتبے اور اللہ کے ہاں مقام سے ہے، جس کی ترتیب وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی حیدر رضی اللہ عنہم۔ تو بات کو سمجھے، محبت ہر صحابی سے ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت جزو ایمان ہے، مگر اس محبت میں غلو کر کے پہلے تین خلفاء کی تنقیص کرنا یہ گمراہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی خلافت برحق تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت عدل و شجاعت کی مثال تھا۔ تو ہم علی کے بھی غلام ہیں اور صدیق و فاروق و عثمان کے بھی وفادار ہیں۔ یہ ہمارا نعرہ، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہمارا ذہن ہونا چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سامنے رہے، تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ان باتوں کو ماننے اور سمجھنے کے لیے بخاری شریف کی روایت سامنے رہے تو بہت اعلیٰ ہوگا۔ پوچھنے والا بیٹا ہے اور بتانے والا خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا، یعنی تنہائی میں یہ دونوں باپ بیٹا ہیں، تو بیٹے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، ابو بکر۔
تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ثم عمر، پھر عمر، ثم عمر، پھر عمر۔ تو محمد بن حنفیہ وہ بیٹے کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اب میں پوچھوں گا تو وہ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، چنانچہ میں نے خود ہی عرض کیا پھر آپ تیسرے نمبر پر ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی کا کسر نفسی سے اظہار کرتے ہوئے حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے فرمایا میں تو مسلمانوں میں سے محض ایک عام آدمی ہوں۔ یہ حدیث اس بات کی واضح نص ہے، واضح دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت ابوبکر و عمر کو اپنے سے افضل مانتے تھے۔ اگر خلافت یا فضیلت کا حق صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تو وہ تنہائی میں اپنے بیٹے سے جھوٹ نہ بولتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کسی ڈر یا تقیہ کی بنیاد پر نہیں کہی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے گھر کے اندر گفتگو کر رہے تھے۔ یہ ان کے دل کی آواز تھی کہ امت میں صدیق و فاروق کا مقام سب سے بلند ہے۔ یہ خلوص اور ان کی حق گوئی تھی۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جس ترتیب سے خلفاء آئے، ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، وہی ان کی فضیلت کی بھی ترتیب ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ حقیقی محب علی، حضرت علی سے محبت کرنے والا وہ ہے جو وہی عقیدہ رکھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خود ابوبکر رضی اللہ عنہ کو افضل کہہ رہے ہیں